بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سمرقند کی ایک گہری سرد رات میں ایک شخص اپنے گھر سے چاروں طرف گھپ اندھیرے میں نکلتا ہے۔ اس کا رخ شاہی محل کی طرف ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اندھیرے میں راستہ تلاش کرتا بالآخر محل کے قریب جا پہنچا۔ اس کے ایک جانب معبد ہے۔ اس کے دروازے پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا ہے جس پر مورتیاں کھدی ہوئی ہیں۔ اس پر روب طاری ہے۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ معبد میں داخل ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے اس کو کبھی یہ موقع میسر نہیں آیا۔ یہ بھاری بھرکم نوجوان بزدل نہیں بلکہ نہایت بہادر شخص ہے۔ اس کا قد خاصا لمبا ہے، نہایت ذہین و فطین ہے، سوچ و فکر بلند ہے، نہایت مدبر ہے۔ مقامی زبان تو اس کی مادری زبان ہے، مگر اس میں ایک نمایاں خوبی یہ بھی ہے کہ اس کو عربی زبان پر بھی عبور حاصل ہے اور وہ فر عربی بولتا ہے۔ اسے معبد کے سب سے بڑے عہدیدار نے ملاقات کے لیے بلوا رکھا ہے۔ اس ملاقات کے شوق اور خوف نے اسے ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کا جسم کانپ رہا ہے۔ اس معبد میں بہت کم لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں اور جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ تو ایک مرتبہ داخل ہوتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان کو سورج کی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا گیا۔ اس کے لیے دروازے کھول دیے گئے۔ اگلے کمرے کے وسط میں اس نے ایک عظیم ڈیل ڈول والے شخص کو دیکھا۔ اس کی سفید لمبی داڑھی تھی۔ اس نے اس کو اس کے نام سے پکارا اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ معبد کا چوکیدار ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ کئی غلام گردشوں سے گزرنے کے بعد کاہنوں کے سردار کے سامنے جا پہنچا۔ ان کو کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ معبد سے کبھی نکلتے ہی نہیں۔ بہت کم لوگ ہی ان سے ملاقات کر پاتے ہیں۔ اس ملک کے حقیقی حکمران یہی کاہن تھے۔ کوئی بھی ان کی مخالفت کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں میں یہ بات معروف تھی کہ ان کی حکم عدولی دراصل خداؤں کی نافرمانی کے مترادف ہے اور ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اس نوجوان کی نگاہیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ کاہن ایک صف میں کھڑے تھے۔ اس نے بڑے کاہن کی طرف اپنے کان لگا دیے جو آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا تھا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آئی مگر بتدریج اس کو مفہوم سمجھ آنے لگا کہ وہ سمرقند کی تاریخ، اس کا ماضی بیان کر رہا تھا اور پھر کس طرح مسلمانوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا ہے، مگر ہم نے اس قبضے کے خلاف کتنی ہی ناکام کوششیں کیں، مگر اب مسلمانوں کا اقتدار بتدریج پکا ہوتا جا رہا تھا۔ اب ہم آخری حربہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ اس قوم کا بادشاہ نہایت عادل شخص ہے۔ وہ دمشق میں رہتا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے پاس اپنا ایلچی بھیجا جائے جس کے ہاتھ ہم اپنی شکایت ارسال کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کرتا ہے۔ چونکہ تم عربی زبان سے واقف ہو لہٰذا ہم نے اس اہم کام کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ تم نہایت ذہین اور دلیر بھی ہو۔
گفتگو کا فن جانتے ہو، کیا تم اس کام کے لیے آمادہ ہو؟ نوجوان نے اسبات میں جواب دیا۔ بڑا کاہن کہنے لگا، پھر فوری طور پر اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ، تمہیں زاد راہ وافر مہیا کر دیا جائے گا۔ نوجوان وہاں سے نکلا تو خوشی اور مسرت اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج سب سے بڑے کاہن نے مجھے شرف بازیابی بخشا ہے، مجھے ایک عظیم مشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اب وقت ہے میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کروں۔ سمرقند کو آزادی دلانے میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ وہ گھر واپس آیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا۔ معبد کی طرف سے اس کو زاد راہ بہت وافر مقدار میں مہیا کر دیا گیا۔ اس کا تیز رفتار گھوڑا اس کے ہمراہ تھا۔ وہ اس پر سوار ہوا، اس کا رخ بخارا کی طرف تھا۔ وہ مہینوں کا سفر ہفتوں میں طے کرتا حلب پہنچ گیا۔ دمشق اس کی آخری منزل تھی، وہ اب بالکل قریب تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب وہ دمشق میں داخل ہو رہا تھا۔ دمشق جو مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، ان کی عظمت کا نشان، بہت بڑا شہر، نہایت صاف ستھرا، تہذیب یافتہ، اسے دمشق سمرقند سے کہیں بڑا نظر آیا۔ وہ ایک سرائے میں اترا اور اس کے مالک سے پوچھا کہ امیر المومنین سے ملنے کا کیا طریقہ ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا کہ ہمارے امیر المومنین سے ملنا نہایت آسان ہے، تم مسجد عموی کی طرف چلے جاؤ، وہاں کسی بھی شخص سے ان کے گھر کا راستہ پوچھ لینا۔ وہاں پر کوئی پہرے دار نہیں ہے، نہ ہی ملاقات پر کوئی پابندی ہے۔ وہ مسجد عموی میں داخل ہوا، ایسی خوبصورت عمارت اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اس نے خیال کیا کہ یہی شاہی محل ہو سکتا ہے، چنانچہ اس نے ایک شخص سے پوچھ ہی لیا۔ اس کے لہجے اور شکل سے معلوم ہو رہا تھا وہ اس شہر میں اجنبی ہے۔ کیا تم قصر خلافت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ مگر کیا یہ قصر خلافت نہیں ہے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ اس شخص نے مسکراہٹ بھرے لہجے میں کہا، نہیں اجنبی دوست، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، مسلمانوں کی عبادت کی جگہ۔ کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ نماز میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ میں تو سمرقند کی کاہنوں کے دین پر ہوں، جس دین کو کاہنوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ اسرار و رموز سے بھرا ہوا ہے۔ آدمی نے سمرقندی سے دوبارہ سوال کیا تو اس نے کہا، میں نماز کیسے پڑھوں؟ مجھے نماز کا طریقہ بھی معلوم نہیں۔ اس نے پوچھا، تمہارا دین کیا ہے؟ کہنے لگا، میں سمرقند کے کاہنوں کے دین پر ہوں۔ سوال ہوا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا، مجھے معلوم نہیں۔ سوال کیا، پھر تمہارا رب کون ہے؟ اس نے جواب دیا، معبد کا خدا۔ اب اس نے اگلا سوال کیا، اگر تم اس سے مانگو تو کیا تمہیں عطا کرتا ہے، اور اگر تم بیمار ہو تو تمہیں شفا دیتا ہے؟ کہنے لگا، مجھے معلوم نہیں۔ اس شخص نے موقع غنیمت جانا کہ ایک شخص شکل و صورت سے ذہین و فطین ہے، اجنبی ہے، اس کا کوئی دین اور مذہب نہیں، اس کو دین کے اصول بتائے جائیں۔ چنانچہ اس نے اسلام کی خوبیاں بیان کیں، اور پھر چند ساعتوں کی بات تھی، اس سمرقندی کے دل کا غبار چھٹ گیا اور اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا اور دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب اس شخص نے اپنے اس نو مسلم بھائی سے کہا، چلو ہم امیر المومنین سے ملنے کے لیے چلتے ہیں، ہر چند کہ یہ وقت انہوں نے گھر والوں کے لیے مختص کیا ہوا ہے، مگر پھر بھی وہ ہم سے مل لیں گے کیونکہ وہ بہت متواضع ہیں۔ مسجد سے نکل کر وہ گلی میں آئے
نہایت ہی سادہ سے دروازے کی طرف اشارہ کر کے اس نے بتایا کہ یہ امیر المومنین کا گھر ہے۔ اس کو تعجب ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ بڑا عالی شان محل ہوگا، مگر یہ تو معمولی گھر ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ خلیفہ عادل عمر بن عبدالعزیز نے اس کا حال پوچھا، آنے کا مقصد معلوم کیا۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے عظیم سپہ سالار قتیدہ بن مسلم کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ یہ قبضہ دھوکے سے ہوا ہے، نہ تو اعلان جنگ ہوا اور نہ ہی ہمیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے، اللہ کے نبی نے ہمیں ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیں عدل و انصاف کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں۔ آواز دی، اے غلام، کاغذ اور قلم لایا جائے۔ غلام 2 انگلیوں کے برابر کاغذ لے کر حاضر ہو گیا۔ اس پر 2 سطریں لکھیں، اس پر مہر لگائی، اس کو سر بمہر کر کے سمرقندی سے کہا، اسے اپنے شہر کے حاکم کے پاس لے جاؤ۔ سمرقندی واپس ہوا۔ اب اس کا سینہ توحید کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ جہاں پر جاتا وہاں سیدھا مسجد میں داخل ہوتا، نماز پڑھتا اور اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کر کے اپنی منزل کو روانہ ہو جاتا۔ اس سفر کی ایک عجیب لذت تھی۔ اب اس کے لیے کوئی شخص اجنبی نہ تھا، نہ وہ دوسروں کے لیے اجنبی تھا۔ مسجد میں جاتا، نماز ادا کرتا، لوگ اس کی طرف دیکھتے، اس کی شکل و شباہت سے پتہ چل جاتا کہ وہ مسافر ہے، اس علاقے کی کسی بستی کا رہنے والا نہیں، اور پھر نمازیوں میں سے اس کی مہمان نوازی کے لیے مقابلہ شروع ہو جاتا۔ ہر کوئی اسے اپنے گھر میں لے جانے، اس کی ضیافت کے لیے اصرار کرتا۔ اب اس کو مسجد کی اہمیت اور اس دین حنیف کی بے شمار خوبیوں کا ادراک ہو چلا تھا۔ پھر ایک دن آیا جب وہ سمرقند میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا معبد کی طرف گیا۔ اس نے کاہنوں کو رپورٹ دینی تھی، ان کو خلیفۃ المسلمین کے جواب سے مطلع کرنا تھا۔ وہ معبد میں داخل ہوا۔ اب وہ اس کی تاریک گلیوں اور غلام گردشوں سے خائف نہیں تھا۔ پتھروں سے بنے ہوئے بت جو کبھی اس کے لیے معمہ سے کم نہ تھے، اب ان کی حقیقت سے واقف ہو گیا تھا۔ یہ بت تو ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، کسی کاریگر کے ہاتھوں، کارپینٹر کا کمال، نہ نفع و نقصان کے مالک، اپنے آپ کو کلہاڑے کی ضرب سے نہ بچا سکنے والے۔ وہ ان پر حقارت کی نظر ڈالتا ہوا بڑے دروازے پر جا پہنچا۔ دربان اس کو خوب پہچانتا تھا۔ پھر اس کے لیے دروازے کھلتے چلے گئے۔ چند منٹوں کے بعد وہ بڑے کاہن کے سامنے کھڑا تھا۔ کاہن کو اسے دیکھ کر اعتبار نہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہوگا، مگر ان کا ایلچی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ان کو تفصیل سے سفر کے حالات بیان کیے، کیسے گیا، کہاں کہاں سے گزرا۔ اس نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ وہ جان بوجھ کر انہیں نہیں بتایا۔ خلیفہ سے ملاقات اور حکم نامہ حاصل کرنے تک ایک ایک بات ان کے گوش گزار کی۔ کاہنوں کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی، بشاشت ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ ہماری آزادی کا وقت آ گیا ہے۔ خلیفہ کی طرف سے واضح آرڈر ہے کہ قاضی کے سامنے اس مقدمے کو پیش کیا جائے۔ کاہنوں کو مکمل آزادی ہوگی، وہ اپنے دلائل دیں۔ مدعا علیہ قتیبہ بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اور پھر قاضی جو بھی فیصلہ دے گا اس کو نافذ کیا جائے گا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا اہل سمرقند کو انتظار تھا۔ بے شمار لوگ اس تاریخی مقدمہ کی کارروائی سننے کے لیے چلے آئے۔
عدالت مسجد میں لگی ہوئی ہے، وہ کاہن جن کو کبھی کسی شخص نے نہیں دیکھا تھا مقدمے کی پیروی کے لیے حاضر تھے۔ مسلمانوں کا سپہ سالار قائد فاتح قتیبہ بن مسلم بھی حاضر ہے۔ سب کے سب قاضی کے منتظر ہیں۔ کاہن کس بات کی امید پر مقدمہ لے آئے ہیں، ذرا غور کیجیے۔ ایک فاتح قوم مفتوح علاقے سے نکل جائے۔ مقدمہ جس شخصیت پر دائر کیا گیا ہے وہ عظیم قائد اور سپہ سالار ہے۔ نگاہیں مسجد کے دروازے کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ کب قاضی داخل ہوتا ہے۔ حاضرین کو بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ایک چھوٹے قد کا نحیف جسم کا مالک معمولی لباس پہنے ہوئے، سر پر عمامہ رکھے دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس کا غلام ہے۔ لوگوں میں سناٹا چھا گیا۔ بعض نے اپنی انگلیاں منہ میں دبا لی ہیں۔ اچھا، یہ ہے مسلمانوں کا قاضی، یہ خلیفہ اور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کے خلاف فیصلہ دے گا؟ قاضی نے مسجد کے ایک کونے میں اپنی نشست کو سنبھالا۔ اس کا غلام اس کے سر پر کھڑا ہے۔ بغیر کسی لقب کے امیر کا نام لے کر اسے بلایا جا رہا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے حاضر ہو۔ امیر شہر حاضر ہوا۔ عدالت نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اب غلام کاہنوں کے سردار کو بلوا رہا ہے، جو امیر کے ایک طرف بیٹھ گیا، اور اب عدالت کی کارروائی شروع ہوئی۔ قاضی اپنی نہایت پست آواز میں کاہن سے مخاطب ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، عظیم قائد قتیبہ بن مسلم ہمارے ملک میں دھوکے سے داخل ہوئے۔ ہمارے سامنے کوئی شرائط نہیں رکھی گئیں اور ہمیں اسلام کی دعوت بھی نہیں دی گئی۔ قاضی نے اب امیر کی طرف دیکھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ فاتح جرنیل نے قاضی کو دیکھا اور یوں گویا ہوا، قاضی کی خیر ہو، لڑائی تو دھوکے کی چالوں پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ ملک بہت بڑا ملک، اس کے باشندوں کو اللہ نے کفر و شرک سے محفوظ فرمایا ہے اور اسے مسلمانوں کی ملکیت اور وراثت میں دے دیا ہے۔ قاضی نے کہا، کیا تم نے حملے سے پہلے اہل سمرقند کو اسلام کی دعوت دی تھی یا جزیہ دینے پر آمادہ کیا تھا یا دونوں صورتوں میں انکار پر لڑائی کی دعوت دی تھی؟ سپہ سالار، جی نہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ قاضی، تو گویا آپ نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ اب آگے قاضی نے جو الفاظ کہے وہ بہت غور طلب ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس امت کی مدد صرف اس وجہ سے کی ہے، اس نے دین کی اتباع کی اور دھوکہ دہی سے اجتناب کیا۔ اللہ کی قسم، ہم اپنے گھروں سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہیں۔ ہمارا مقصود زمین پر قبضہ جمانا نہیں ہے، نہ ہی حق کے بغیر وہاں حکومت کرنا ہمارا مقصد تھا۔ میں فیصلہ دیتا ہوں کہ مسلم فوج اس ملک سے نکل جائے، اس کے اصل باشندوں کو حکومت واپس کریں، پھر ان کو دعوت دین دیں، چیلنج دیں اور پھر ان سے لڑائی کا اعلان کریں۔ یہ اس بڑے جرنیل کو کہا جا رہا ہے جس نے سمرقند جیسی عظیم 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 سلطنت کو فتح کیا ہے۔ قاضی نے یہ جو فیصلہ دیا، یہ جانتے ہیں کس جرنیل اور قائد کے بارے میں تھا؟ قتیبہ کون ہے؟ آئیے مختصر سا پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد کیا ہوا۔ سمرقند بہت خوبصورت شہر ہے۔ ابن بطوطہ اس شہر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ نہایت وسیع و عریض اور حسن و جمال سے یکتا شہر ہے۔ اس میں عالی شان محلات اور فن تعمیر کی شاہکار عمارات ہیں جو اس کے باشندوں کی عالی ہمتی اور کاریگری پر دلالت کرتی ہیں۔ اس عظیم شہر کو فتح کرنے والے مشہور مسلم جرنیل
اور قائد قتیبہ بن مسلم باہلی تھے۔ وہ 49 ہجری میں عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے۔ محض 47 سال کی عمر میں وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور 96 ہجری میں ازبکستان میں ان کی قبر بنتی ہے۔ قتیبہ کے والد بہت بڑے فوجی افسر تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قتیبہ کی تربیت گھوڑوں کی پیٹھ پر ہوئی تھی۔ سمرقند ازبکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ سمرقند کا معنی زمین کا قلعہ ہے۔ قتیبہ بن مسلم باہلی کے بارے میں اتنا جان لینا کافی ہے کہ ان کے جسم میں بالکل چین نہیں تھا۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو گھوڑے پر سوار دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کتنی فتوحات کی ہوں گی۔ 87 ہجری میں قتیبہ بن مسلم نے اموی دور حکومت میں سمرقند کو فتح کیا اور اس پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عہد خلافت میں ہونے والا ایک نہایت منفرد واقعہ ہے جو میں اس وقت آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ قاضی نے مسلم فوج کو سمرقند سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اہل سمرقند اور کاہنوں نے قاضی کے فیصلے کو سنا۔ ان کے کانوں اور آنکھوں نے جو سنا اور دیکھا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ قاضی نے حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ بہت ساروں کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ عدالت برخاست ہو چکی ہے۔ قاضی اور امیر روانہ بھی ہو چکے ہیں۔ ہمارا سمرقندی مسلم ایلچی بڑی حیرت سے بڑے کاہن کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو خوب غور سے پڑھ رہا ہے۔ ان کے رنگ بدل رہے ہیں۔ وہ گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ بڑے کاہن نے اپنے دماغ پر زور دینا شروع کیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ اس نے اپنی سابقہ زندگی پر غور کرنا شروع کیا۔ اپنے عقیدے کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنا ہی عجیب و غریب اس کا عقیدہ ہے۔ اس کا دائرہ کتنا مختصر اور چھوٹا ہے۔ وہ صرف کاہنوں کے درمیان گھومتا ہے اور اب اس کا ذہن دین اسلام کے حوالے سے سوچ رہا ہے۔ اس کا دائرہ کتنا وسیع اور بڑا ہے۔ خیر سے بھرپور، عدل و انصاف کرنے والا دین، یہ دین جس کی سربلندیوں کو سورج کی شعاعیں، چاند کی روشنی بھی چھونے سے قاصر ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا، سوچتا رہا۔ اس کا ذہن اور فکر مسلسل بدل رہے ہیں۔ میں کب تک اندھیروں میں رہوں گا؟ روشنی تو بڑی واضح ہے۔ یقیناً اسلام عدل و انصاف کا دین ہے۔ اس میں چھوٹا بڑا سب برابر ہیں۔ آج عدالت میں سب لوگوں نے دیکھا، عدالت کے سامنے، قاضی کے سامنے کس طرح حاکم سرنگوں ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا کبھی ہمارا بادشاہ اس طرح عدالت کے سامنے پیش ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی اس غور و فکر میں تھا کہ اسے گھوڑوں کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ لوگ بازاروں سے گزر رہے تھے، شور برپا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، آوازوں کی طرف کان لگائے، پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ بتایا گیا، قاضی کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور فوجیں واپس جا رہی ہیں۔ ہاں، وہ عظیم فوج جس کے سامنے یثرب سے لے کر سمرقند تک کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی، جس نے کیسر و کسریٰ اور خاقان کی قوتوں کو پاش کر کے رکھ دیا۔ جو قوت بھی اس کے سامنے آتی، جو قوت بھی اس کے راستے میں آئی، اسے وہ خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئے۔ مگر آج وہی فوج ایک کمزور سے جسم کے مالک
قاضی کے سامنے دستبردار ہو گئی ہے۔ آج صبح کی بات ہے، ایک شخص جس کے ساتھ صرف ایک غلام تھا، اس نے مقدمے کی سماعت کی۔ چند منٹوں کی سماعت، عدالت میں دو طرفہ بیانات سنے گئے، سپہ سالار کا اقرار اور پھر 2-3 فقروں پر مشتمل فیصلہ۔ مسلمانوں کے کمانڈر کو عدالت نے شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کے حکم کے مطابق وہ شہر سے نکلنے کے بعد تیاری کے لیے باقاعدہ چیلنج دیں گے اور پھر دوبارہ لڑائی لڑیں گے۔ کاہن اپنے ساتھیوں کی باتیں سنتا جا رہا ہے اور پھر اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا اہل سمرقند اس سیل رواں کے سامنے ڈٹ سکیں گے؟ کیا ان کے پاس مقابلے کی قوت ہے؟ دنیا کے تمام ممالک ان کے سامنے جھک گئے۔ کیا ہمارا باطل دین اس حق کے سامنے ٹھہر سکے گا؟ کیا وہ نور اسلام کا مقابلہ کر پائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ رب کا فیصلہ آ چکا ہے کہ ظلم و ستم کی رات کو ختم ہونا ہے۔ دنیا پر نئی فجر طلوع ہو رہی ہے۔ اس کے نور کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ارے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے انہیں پکارا۔ سمرقندی مسلم ایلچی زور سے کہنے لگا، ساتھیو، میرا فیصلہ اور مشورہ سنتے ہو؟ کان اس کی طرف لگ گئے۔ اس نے کہا، فَلَقَدْ شَهِدْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ میں تو اس بات کی گواہی دے چکا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اب بڑے کاہن کی باری تھی۔ وہ بولا، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ پھر سمرقند کی گلیاں اور چوک اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہے ہیں۔ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مسلم مجاہدین کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، اس ملک سے واپس مت جاؤ، ہمیں اسلامی عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنوں کا راج دیکھا ہے، ان کے ظلم و ستم سے ہم خوب واقف ہیں۔ آپ لوگ واپس لوٹ آئیں، ہم سب نے بھی تمہارے دین کو قبول کر لیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مسلمان فوج واپس ایک اسلامی ملک میں ان سے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی حفاظت کے لیے داخل ہو رہی ہے۔ کوئی حاکم و محکوم باقی نہیں رہا، کوئی غالب اور مغلوب نہیں رہا، سب کے سب اللہ کے لیے بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کوئی طاقتور کمزور پر بھاری نہیں۔ ہاں، فرق کرنے والی چیز تقویٰ ہے۔ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے والے اور خیر کے کاموں میں سبقت حاصل کرنے والے کو فضیلت ضرور حاصل ہے۔ اس طرح سمرقند کی سرزمین میں اسلام کی دولت داخل ہوئی اور اس میں سے پھر کبھی بھی یہ دولت نہیں نکل سکی۔ بات ختم کرنے سے پہلے اسلام کے اس نامور جرنیل قتیبہ بن مسلم کے بارے میں ذرا تفصیل سے جانتے ہیں۔ یہ قتیبہ بن مسلم بن عمرو بن حسین ہیں۔ ان کے والد مسلم بن عمرو سیدنا عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ مصعب بن زبیر ان دنوں عراق کے گورنر تھے۔ قتیبہ کا لڑکپن اور جوانی کا حصہ گھوڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی کے کمالات حاصل کرتے ہوئے گزرا۔ جب وہ ایک شاندار جنگجو اور شہسوار بن گئے تو امیر محلب بن ابی صفرہ کی نگاہ انتخاب قتیبہ پر جا ٹھہری۔ محلب کو انسانوں کے درمیان سے ہیرے تلاش کرنے کا بہت عمدہ تجربہ تھا۔ اس نے اس نوجوان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا اور عراق کے گورنر کو لکھا کہ قتیبہ کو اپنی ٹیم میں شامل کرو
چنانچہ قتیبہ ہر آزمائش میں پورا اترے تو انہیں اسلامی فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ انہوں نے خوارزم، بخارا، سمرقند، بلخ اور کاشغر کو فتح کیا۔ وہ جس طرف رخ کرتے وہاں اسلام کے جھنڈے لہرا دیتے۔ جب آپ نے بخارا کے آخری شہر بیکند کا محاصرہ کیا تو آپ نے اپنے چند جاسوسوں کو شہر کے اندرونی حالات کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہاں کے عمائدین نے ان جاسوسوں کو بھاری رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ قتیبہ کے سامنے جا کر ایک مایوس کن رپورٹ پیش کریں اور صورتحال کو ہولناک بنا کر اس کی اس طرح وضاحت کریں کہ قتیبہ بددل ہو کر شہر کو فتح کرنے کا ارادہ ترک کر دے اور واپس چلا جائے۔ قتیبہ کو جاسوسوں کی خیانت کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے ان تمام جاسوسوں کو قتل کر دیا اور اپنے لشکر کو جمع کر کے ان کے سامنے ایک عظیم الشان خطبہ دیا، انہیں جہاد پر ابھارا، حتیٰ کہ تمام فوج ایک نئے ولولے کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اسلامی فوج نے بہادری اور جرأت کی شاندار داستانیں قائم کی اور شہر فتح ہو گیا۔ بیکند کی فتح کے بعد اس قدر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا جس کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ قتیبہ بن مسلم 94 ہجری میں افغانستان کا رخ کرتا ہے اور کابل کو فتح کرتا ہے۔ پھر یہ مسلم جرنیل قسم کھاتا ہے، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں چین کی مٹی کو اپنے قدموں سے روند نہ لوں یا مجھے چین کا بادشاہ جزیہ ادا نہ کرے۔ جب چین کے بادشاہ کو قتیبہ بن مسلم کی قسم کے بارے میں علم ہوا تو اس نے سونے کا ایک بڑا برتن بنوایا، اس میں چین کی مٹی ڈالی، شاہی خاندان کے 4 افراد کے ساتھ جزیہ اور سونے کا برتن جس میں چین کی مٹی تھی قتیبہ کو بھجواتا ہے اور کہتا ہے، مسلم جرنیل، چین کی اس مٹی کو قدموں تلے روند کر اپنی قسم پوری کر لے اور ہمارے ملک کا رخ نہ کرے، ہمیں جزیہ کی ادائیگی منظوری ہے۔ اسلام کا یہ بطل جلیل بے شمار کامیابیاں سمیٹ کر صرف 47 برس کی عمر میں ایک لڑائی میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام قتیبہ بن مسلم کے نام پر ہمیشہ ناز کرتی رہے گی۔